صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا اے اشد عصری ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، اے اشد عصری تیرے اندر دو ایسی خصلتیں رب نے رکھی ہیں جو اللہ کو بھی بڑی پسند ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی پسند ہیں۔ وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحلم والانات، ایک تو حلم اور حوصلہ جو رب نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، آپ جلد باز نہیں ہیں، آپ بڑے آرام سے آئے، سکون سے تیاری کی، خوشبو لگائی ہوگی، کپڑے لباس بدلا، بڑی تیاری کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے ان کی تعریف بھی کی تھی۔ یہ جو وفد عبد القیس آیا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھنے، صحیح بخاری شریف پڑھاتے، اس حدیث سے جو مسائل اور احکام مستنبط ہوتے ہیں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری نے بیان کیے، میں وہ ذکر کرتا ہوں۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دور سے سفر کر کے آنا، دوسرے ملک سے دوسرے علاقے سے آنا پڑھنے کے لیے، پھر یہ ہے کہ ان کے آنے پر استقبال کروایا گیا۔ حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھیجا کہ آپ ان کا استقبال کر کے وفد کو لے کر آئے۔ پھر جب وہ وفد پہنچا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو اس وفد کا استقبال خود حضور علیہ السلام نے بھی کیا۔ آپ نے فرمایا مرحبا بالوفد، اور دوسری جو روایت ہے اس کے لفظ ہے مرحبا بالقوم، آنے والوں کو خوش آمدید، آنے والوں کو خوش آمدید۔ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے، دین کی طلب میں آئے تھے، بڑی مشکلات برداشت کر کے آئے تھے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے انہیں مرحبا کہا تھا۔ جب یہ حدیث پاک میں نے بخاری شریف کی دورہ حدیث شریف کے طلباء کو پڑھائی، اگرچہ پڑھی تو بچپن میں بھی تھی لیکن جامعہ اسلام آباد کے نظم و نسق کے بعد اس کا مفہوم یا اس کو میرے ذہن میں مستحضر نہیں تھی۔ یہ ویلکم پارٹی الحمدللہ ہم نے شروع کر رکھی تھی کہ جو طلباء آئیں ان کو خوش آمدید کہا جائے۔ جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی تو میرے دل کو اور سکون ملا کہ جو عمل آئی ایس ایف کرتی ہے، جامعہ اسلام آباد کے اساتذہ انتظامیہ کی طرف سے ویلکم کہا جاتا ہے، یہ تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور نے مرحبا کہا تھا۔ تو یہ خوش آمدید کہنے سے طلباء کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اسی حدیث وفد عبد القیس میں ان آنے والے وفد نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آقا حضور ہم جو ہے وہ اتنی دور سے آئے ہیں، راستے میں مدر کے کفار ہیں، مدر قبیلے کے کفار راستے میں ہیں، ان کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں میں تو آپ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں، باقی مہینوں میں چونکہ قتال اور جنگ و جدال ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان دنوں میں آپ کی بارگاہ میں پہنچنا دشوار ہے، لہذا آپ ہمارے لیے مختصر سا کوئی جامع ایسا حکم ارشاد فرمائیں جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی جا کر اس کی خبر دیں۔ گویا کہ اس حدیث پاک سے میں عرض کیا اور شارحین حدیث نے جو کچھ لکھا اس کی روشنی میں کہ شارٹ کورسز کروائے جائیں، مختصر کورسز بھی کروائے جائیں، تاکہ ایک لمبے کورس کرنے کے لیے اہل لوگ جن کے پاس وقت ہوتا ہے، سہولت اور فرصت ہوتی ہے، وہ لمبے کورسز کریں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، کوئی دنیا کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ان کے لیے شارٹ کورسز کا اہتمام حضور علیہ السلام نے ان آنے والے خوش نصیب وفد کو چند دن اپنے پاس ٹھہرا کر قرآن سنت کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہر ایک کو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشش کریں۔ اور شعبہ حیات میں کسی بھی شعبہ حیات سے تعلق رکھتا ہے، بزنس مین ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہر ایک تک دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا، مرحبا بالوفد، مرحبا بالقوم۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ آنے والوں کو خوش آمدید کہنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اور آپ کی ادا مبارک ہے۔
اللہ تعالیٰ جامعہ اسلام آباد کو تا قیام قیامت سلامت رکھے، باکرامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اور آئی ایس ایف کے یہ طلبہ جو محنت اور کوشش کے ساتھ آنے والے طلبہ کا استقبال کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ان کی اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے۔ جو اساتذہ کرام ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اس کام کو انجام دہی تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیشہ ہم یہ علم دین کی تعلیم کا سلسلہ، تدریس کے سلسلہ، ترویج شریعت محمدیہ کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ اس موقع پر آنے والے نئے طلبہ کو میں اپنی طرف سے، جامعہ اسلام آباد کے سارے اساتذہ، آئی ایس ایف کی طرف سے دلی طور پر مرحبا کہتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، جو اس سال جامعہ اسلام آباد میں داخل ہوئے، اور ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے دور دراز سے آئے اس مقصد کو ضرور مد نظر رکھیں۔ آج بھی تقریباً جو 3 کلاسز تخصص فقہ کی، دورہ حدیث شریف کی، اور اسی طرح جو ہے وہ درجہ عالمیہ سال اول کے طلبہ کو اسباق میں نے پڑھائے ہیں، تقریباً تینوں کلاسز کے اندر یہ بات رہی ہے کہ طلباء کرام کو اپنی دلچسپی حصول علم پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ غیر ضروری دلچسپی بیٹا نہ بنائیں، آپ اپنی دلچسپی ایک سمت پہ رکھیں، اپنا کیریئر بہتر کریں، اپنی تعلیم بہتر کریں، تربیت اچھی لیں۔ اگر آج آپ کے پاس کوئی صلاحیت بن گئی، کوئی علم فن آپ کو حاصل ہو گیا، اس کی بدولت آپ آسانی سے زندگی بسر کریں گے، اس کی بدولت آپ اچھی زندگی بسر کریں گے، اس کی بدولت اہل سنت و جماعت کو فائدہ پہنچے گا، ملک و ملت کو تعمیر و ترقی ملے گی۔ آج اگر آپ اپنا وقت ضائع کر گئے، رہگاں کر گئے، اپنی یکسوئی پیدا نہ کی، پوری توجہ علم پر مرکوز نہ رکھی، نتیجہ یہ نکلے گا یہ ماہ سال تو گزرتے گزر جائیں گے، لیکن جب آپ فارغ التحصیل ہوں گے اس وقت آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوگی جو معاشرے کو چاہیے۔ اس وجہ سے میں ہر طالب علم سے کہوں گا، ہر ایک طالب علم یوں سمجھے کہ میں اس کو اسپیشل کہہ رہا ہوں، میں اس کو علیحدہ کہہ رہا ہوں، ہر ایک سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی دلچسپی محدود رکھیں۔ ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ آپ ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں تو آپ کے جذبات بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، بڑے نیک جذبات ہوتے ہیں، یہاں اسلام آباد میں آ کر آپ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ جاب ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی ضرورتیں کے نام پر نہ جانے اپنا وقت ویسٹ کرتے ہیں، ٹیویشن کے نام پر، اکیڈمی کے نام پر، یا اور ایسے کورسز کرتے ہیں جو کورسز آپ کے لیے مفید نہیں ہوتے۔ آپ کو چاہیے ایک کام کریں، اس میں مہارت حاصل کریں، ماہر علماء چاہیے، اچھے سکالر اور محقق علماء چاہیے، جو دنیا کو درپیش چیلنج ہیں، مسائل ہیں، پوری امت مسلمہ کے مسائل وہ علم و تحقیق کے بلبوتے حل کر کے قوم کی رہنمائی کریں۔ وہ تبھی ہو سکے گا جب آپ دوران طالب علمی غیر ضروری سرگرمیاں نہ بنایا کریں، غیر ضروری سرگرمیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں وہ کلاس میں مثال دے رہا تھا، برادر محترم علامہ ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب اس کے شاہد ہیں، جب ہم یہاں پڑھنے اسلامی یونیورسٹی میں آئے تو راولپنڈی میں ان کی ایک مقتدی تھے، وہ کہتے تھے طبیہ کالج سرگودا میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے، آپ داخلہ لے لیں، آپ کو جانا نہیں پڑے گا، صرف امتحان دینا پڑے گا، فیس بھی میں بندوبست کر لیتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس ٹائم ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا آپ پڑھنے آئے ہیں تو میں ایک کام ہی کر سکتا ہوں، دوسرا کام میں نہیں کر سکتا۔ اگرچہ وہ بھی تعلیم تھی، ہومیوپیتھک کا کورس تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوا، میں نے فارم فل نہیں کیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا گھر بیٹھے ایک نیا کام میں شروع کر لوں۔ اسی طرح میں آج بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو، اپنے بیٹوں سے بھی میں کہتا ہوں، میرے ایک بڑے بیٹے نے دارالعلوم میں یہ کہا کہ وہاں پہ کینٹین ہوگی، ایک لڑکا جو ہے وہ غریب ہے وہ کام کرے گا، میں اپنے شیئر ڈالنا چاہتا ہوں، میں نے منع کیا، میں نے کہا آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو کوئی اضافی کام کرنے نہیں بھیجا۔ پھر ان کی دلچسپی بنی کہ چلے کوئی اور کام ہو، امامت کر لوں، میں نے اس سے بھی اس سال اس کو منع کیا کہ آپ ابھی امامت نہ کریں، آپ کو گھر سے میں نے وسائل دینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں وسائل، میں آپ کو وسائل دے رہا ہوں۔ تو جس طرح میں اپنے بیٹوں کو ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، میں اسی طرح اپنے جامعہ اسلام آباد کے طلباء کو بھی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی طالب علم بھی اپنا وقت ضائع نہ کرے غیر ضروری سرگرمیوں میں،
ناجائز قسم کے کاموں میں، دوستیوں میں، ایسے کاموں میں نہ پڑے جس سے گھر والوں نے جو بھیجا وہ مقصد ہی ضائع ہو جائے۔ تو آپ برائے کرم، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں تفصیل کے ساتھ بھی باتیں کر سکتا تھا، میں اساتذہ کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ کلاسز میں ضرور تربیت کرتے ہیں اور بچوں کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں، کوئی بچہ اضافی کام نہ کرے۔ ہمیں نہیں ضرورت آپ کے مختلف ہنر سیکھنے کی، مختلف کام کاج کرنے کی، بلا وجہ ایڈمیشن پڑھانے کے کھاتے ضائع ہو جاتے ہیں، اکیڈمی رات میں جوائن کرتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں، کتنے بچے بغیر ضرورت مسجدوں میں خاتم امام لگنے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے وہ کتنا قیمتی اثاثہ ہے، وہ اہل سنت کا ایک قیمتی سرمایہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے قربانی چاہیے، محنت چاہیے، وقت چاہیے۔ تو وہ تب ہو سکتا ہے جب قبلہ عالم حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد گرامی کے مطابق اسباب کا تکرار کرنا یہ طلباء کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر اسباب تکرار نہیں کر سکتے، میں نے آج بھی پوچھا D12 سے بچے آتے ہیں پڑھنے، میں نے کہا آپ تکرار کرتے ہیں اسباب کا، زور سے اثر پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں مغرب کی بات پڑھتے ہیں۔ ایک بچے سے پوچھا تو وہ کچھ بھی نہیں تکرار کر پاتا تھا۔ تو پھر یہ چیزیں کیا ہیں؟ جامعہ کا ماحول ہے، الحمدللہ اساتذہ اٹھاتے بھی ہیں، بٹھاتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں باجماعت، پھر اس کے ساتھ ساتھ تکرار کا ماحول دیتے ہیں۔ بعض اساتذہ تو اپنے رضاکرانہ طور پر زور کے بعد اپنے کلاسز کو ٹائم دینے کی خواہش رکھتے ہیں اور کلاسز کو ٹائم دے رہے ہیں کہ یاد کروایا جائے۔ یہ سارا پروسیس اور عمل آپ کے لیے ہے، یہ انتظامیہ کی کوششیں، کاوشیں، اتنا خرچہ کہاں پہ اس دور میں، مہنگائی کے دور میں ہر وقت بجلی دستیاب ہے، سوا جامعہ اسلام آباد کے ادھر بجلی جاتی، بعد میں فوراً جنریٹر آن ہو جاتا ہے، اتنی سہولتیں آپ کو دی جاتی ہیں، تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنا تکرار، مطالعہ، اپنی تربیت پہ توجہ رکھیں۔ کوئی کسی لڑکے کے ساتھ پیر گھومنے پھرنے کے لیے نہ جائیں، کوئی آگے پیچھے کا شوق نہ رکھے، کلاس میں بچے تخصص کرکٹ کے ایک ناران کا گان جانے کے لیے چھٹی لیتے رہے۔ میں آج ان کو کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر اسلم صاحب اور میں نے کتنے سال اسلام آباد میں رہتے، ہم نے مری نہیں دیکھی تھی۔ ہم بھی تو انسان ہی ہیں، پڑھنے آئے تھے، گھر والوں نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، تو ہم پھر گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ مری تو بالکل بدل میں ہے اسلام آباد میں، ہم نہیں جاتے تھے گھومنے پھرنے کے لیے، ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ ادھر امتحانات جناب پنڈی بورڈ کے چل رہے ہیں، انٹرنیشنل اسلام یونیورسٹی کے چل رہے ہیں، اوپن یونیورسٹی کے امتحانات در امتحانات میں ہم گرفتار تھے، حالات اور وسائل اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ ہم نے اپنی تعلیم اگرچہ مشکل حالات میں حاصل کی، لیکن ایک تعلیم حاصل کی، ایک ڈگری ہوئی، اس کی ایک ویلیو بنی، معاشرے میں ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اہل سنت و جماعت کو قابل، باصلاحیت، نیک، اچھے علماء کی ضرورت ہے، محقق علماء کی ضرورت ہے۔ وہ تبھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے جب ہر بچہ جو ہے اپنی توجہ حصول علم پر مرکوز رکھے۔ تو میں اسی بات میں اختتام کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جامعہ اسلام آباد کے درس و تدریس، تعلیم و تعلم اور تبیر و ترقی کے جتنے منصوبہ جات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ بھی اس میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اپنی تعلیم تربیت پہ توجہ دیں، اور بارے دیگر میں جو بچے نیک داخل ہوئے اس سال جامعہ اسلام آباد میں ان کو ہم جو ہے موسٹ ویلکم کہتے ہیں، دلی طور پہ اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے وہ جامعہ اسلام آباد سے جو ہے قرآن و سنت کے علوم و معارف حاصل کریں اور اپنی تعلیم خوش اسلوبی سے مکمل کر کے ملک و ملت کی خدمت کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔